تعلق ان سے بہت ہی عمدہ اور مضبوط تعلق تھا. مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا. خواجہ صاحب سے میرا تعلق کالج کے زمانے سے ہے اور وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی ٹھیس کے بغیر آج تک الحمدللہ چل رہا ہے. اور خواجہ صاحب نے بھی میرے ساتھ نبھائی اور الحمدللہ میں نے بھی خواجہ صاحب کی نبھائی، اور نبھانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں. اپنی قوم کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں، اور بہت مشکل وقت دیکھے، اقتدار بھی دیکھا اور اختلاف بھی دیکھا. اقتدار میں بھی رہے، حزب اختلاف میں بھی رہے، اور دونوں برابر چلتے رہے. اگر آپ میری وزارت عظمیٰ کے سال گنیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ میری جیلوں کے اور ملک بدری کے اور مقدمات کے وہ سال گنے تو شاید میری ملک بدری اور میرے جیلوں میں اور مقدمے بھگتنے کی مدت زیادہ لمبی ہے. لیکن ہمت میں نے نہیں ہاری. نہ 1993 میں ہاری، نہ 1999 میں ہاری، نہ 2017 میں ہاری. اور 2017 سے آج تک مسلسل جو میرے خلاف یا ہماری پارٹی کے خلاف جو سلسلہ چلتا رہا ہے سزاؤں کا، وہ کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا ہے. اور بلا وجہ، یا تو وہ نا کوئی وجہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. بلا وجہ وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے. 1993 میں وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ہم اسلام آباد سے لاہور موٹر وے بنا رہے تھے، اس لیے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کر رہا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، اس لیے کہ پاکستان میں یلو کیب لوگوں کو مل رہی تھی، اس لیے کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ہم اپنا اقتصادی میدان میں اپنے ہمسایوں سے بھی بہت آگے تھے، ہمارا روپیہ مضبوط تھا. تو بلا وجہ حکومت ختم کر دی گئی. بلا وجہ. اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو میں غلط بات نہیں کرتا، دعوے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا. یہ وہ غلط بیانی نہیں میں کر رہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہم نے خود اپنے ملک کو پٹری سے وہ اکھاڑا ہے، پٹری سے اتارا ہے، اکھاڑا ہے، بلکہ پٹری اکھاڑ دی ہم نے. تو پھر کیسے چلے گا ملک جہاں آئے دن وزیر اعظم بدلتے ہوں اور جیلوں میں جاتے ہوں، ملک بدری ہوتی ہو، جھوٹے مقدمے بنتے ہوں، جھوٹی سزائیں ملتی ہوں؟ وہ کیسے چلے گا ملک؟ بتائیں ذرا، آپ سوچ کے بتائیں کیسے چلے گا. بھائی ایک گھر نہیں چلتا، یہاں سیالکوٹ کے لوگ بیٹھے، ایک فیکٹری نہیں چلتی بھائی، ایک ادارہ نہیں چلتا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اب موقع نہیں ہے. یہ چیمبر سے، میں آج چیمبر میں گیا ہوں، چیمبر سے وہاں کہا جی کہ یہ اب ہمارے پاس کوئی غلطی کا کوئی اپنا جو کہتے ہیں احتمال نہیں ہے. اگر اب بھی ہم نے سبق نہ سیکھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. ہم تو پہلے ہی اپنی داستان کو کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں.
اس لیے ہم نے بنایا تھا 1947 میں یہ ملک. ذرا سوچنے والی باتیں ہیں ساری. اس لیے قربانیاں دی تھی ہم نے کہ آج ملک کا یہ حشر دیکھیں گے ہم. کیا زیادہ دور نہ جائیں. 1993 کو چھوڑیں, 1997 کو چھوڑیں, 1999 کو چھوڑیں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا, چھوڑ دیں, چلیں قریب آ جائیں, 2017 میں آ جائیں آپ. ملک کتنا خوشحال تھا, روپیہ آپ کا مضبوط تھا. 104 روپے پہ روپیہ ہم نے شروع کیا, 104 روپے پہ ختم کیا ہم نے. ایک پیسے کا فرق نہیں آیا ڈالر کے مقابلے میں. اور پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آٹے کا ریٹ آپ کو پتہ ہے, روٹی 4 روپے میں ملتی ہے, آپ کو معلوم ہے. باقی چیزیں میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہر چیز آپ کی پہنچ میں تھی. اور پاکستان سی پیک پہ تیزی کے ساتھ سی پیک لگ رہا تھا. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے, دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہم نے. اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی. ہماری اسٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج میں شامل ہو گئی. اور یہاں بے روزگاری کا روز بروز خاتمہ ہوتا چلا جا رہا تھا. لوگوں کو روٹی مل رہی تھی, علاج معالجے کی سہولتیں تھیں, غریبوں کو کوئی روٹی کی پریشانی نہیں تھی, بچے اسکول جاتے تھے, ان کی امیدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ آئندہ ہمارا مستقبل اور روشن ہوگا. یکا یک کیا ہوتا ہے کسی کو بالکل ایسے جیسے کلہاڑا چلا دیا, اچھا بھلا ہنستا بستا ملک اجاڑ دیا. کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی, اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, لہذا چھٹی, جاؤ گھر. کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو, وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا. یہ ایسا کہاں ہوتا ہے یار, دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پست ترین ممالک میں ہم شامل ہیں آج. کوئی بھی آپ گراف اٹھا کے دیکھ لیں, کسی لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے, ترقی کے لحاظ سے, خوشحالی کے لحاظ سے, قانون کے لحاظ سے, اور پھر کرائم ریٹ کے لحاظ سے, اور بھی بہت ساری باتوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں, ہم فہرست میں سب سے نیچے پاکستان کا نام آتا ہے.